اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے حکم کے مطابق ہمارے جو مہینے ہیں، ہمارے جو اوقات گزرتے ہیں، ان اوقات میں 4 مہینے ایسے ہیں جن کو اللہ وحدہ لا شریک نے اشہر حرم قرار دیا ہے۔ ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے اور رجب ہے۔ یہاں پہ بھی یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں اشہر حرم کے اندر لڑائی جھگڑا کے بارے میں۔ قل قتال فیہ کبیر، آپ فرما دیجئے کہ اس مہینوں کے اندر فساد کرنا، جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آخر یہ 4 مہینوں کا حکم کیا ہے؟ اور ان 4 مہینوں کی حرمت آج بھی باقی ہے یا ختم ہو چکی ہے؟ اگر حرمت باقی ہے تو اس کا ادب اور احترام کس طریقے سے کیا جائے گا، یہ تفاصیل آج کے درس میں بیان کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ 4 مہینے جو اشہر حرم کہلاتے ہیں، ان مہینوں کو اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی عبادات کے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ کسی بھی حکم کی جو اصل حکمت ہوتی ہے وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن انسان کو اللہ نے جو عقل و دانش اور خرد دی ہے، وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں حکم کی حکمت، حکم کی بہتری، حکم کے اندر موجود جو راز ہے وہ معلوم ہو جائے تاکہ عمل کرنے میں آسانی ہو۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے مسلمانوں سے قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں بلکہ متعدد مقامات پہ یہ کہا ہے کہ 4 مہینے ایسے ہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینوں میں اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کر کے اپنے اوپر ظلم و ستم نہ کرنا۔ ہماری جو علماء امت ہیں، جو فقہاء ہیں، جو محدثین ہیں، جو محققین ہیں، ان میں 2 گروہ موجود ہیں۔ ایک گروہ کی رائے یہ ہے کہ اشہر حرم جو ہے اس کا حکم ختم ہو چکا ہے۔ مثلاً علامہ آلوسی بغدادی روح المعانی جنہوں نے لکھی ہے، اسی آیت کے ذیل میں انہوں نے کہا ہے کہ اشہر حرم کا حکم اب باقی نہیں ہے، ختم ہو چکا ہے۔ اسی طرح امام ابو بکر جساس رازی جو تفسیر کے اندر واقعی امام ہیں اور جن کی تفسیر کے بغیر کوئی بھی تفسیر نامکمل ہوتی ہے، انہوں نے احکام القرآن کے اندر بھی یہی کہا ہے کہ علماء امصار یعنی جو شہروں کے علماء ہیں، جو بڑے بڑے تعلیمی اداروں کے علماء ہیں، جو بڑے بڑے دارالافتاؤں کے علماء ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ 4 مہینوں کی حرمت کا حکم اب ختم ہو چکا ہے۔ اسی طرح علامہ بیضاوی جو تفسیر کے اندر خصوصاً عقل کی تفسیر کے اندر
معقولات کی تفسیر کے اندر بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے بھی سورہ توبہ کے شروع میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اشہر حرم کا حکم اب باقی نہیں رہا ہے۔ لیکن میں نے آپ سے کہا کہ علماء کے دوسرے گروہ کی رائے یہ ہے کہ نہیں، اشہر حرم کا حکم باقی ہے، موجود ہے، اور اس کا حکم ختم نہیں ہوا ہے۔ اور ان میں جو ہماری اور آپ کی تفسیر میں معروف ہیں، تفسیر مظہری یا اسی طرح بیان القرآن یا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر، ان کی تفصیلات میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو کچھ ایسی باتیں معلوم ہوں گی کہ جس کے بعد آپ بھی کہیں گے کہ ان 4 مہینوں کی حرمت کا حکم ختم نہیں ہوا ہے۔ مثلا قرآن کریم کے اندر جو قتال اور جہاد کی آخری آیتیں نازل ہوئی ہیں، ان میں سے ایک مشہور و معروف آیت جو آیت السیف کہلاتی ہے، وہ آخر ما نزل فی موضوعہ، یعنی اپنے موضوع کے اندر نازل ہونے والی آخری آیت ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ ہمارے ہاں مہینوں کی گنتی 12 مہینوں کی ہے، یہ دن اور رات اور یہ صبح اور شام اور یہ سورج اور یہ ستارے اور یہ جتنے اور نظام الاوقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہم نے پیدا کیے۔ اور فرمایا مہینوں میں 12 مہینوں میں سے 4 مہینے 4 حرم، وہ حرم مہینے، حرمت والے مہینے۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کا خطبہ دیا ہے، وہ خطبہ اسلام کے اندر کانسٹیٹیوشن اور دستور کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 80 دن پہلے بیان ہوا ہے۔ اور اس خطبے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشہر حرم کی حرمت کا بیان دیا ہے، اور مسلمانوں کو ان اشہر حرم کی حرمت کا لحاظ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو جب وفات سے 80 دن پہلے یہ حکم نازل ہو رہا ہے، بیان ہو رہا ہے، مسلمانوں کو اس کی تفصیلات بتائی جا رہی ہیں، تو پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ اس کا حکم قطعی طور پہ منسوخ ہو چکا ہے، یہ بات بظاہر درست نہیں ہے۔ اگرچہ اس کے لیے ناسخ کا بیان بھی علماء نے کیا ہے۔ قرآن کریم کی آیات میں جب کوئی منسوخ ہوتی ہے تو پھر دوسری آیت اس کے لیے ناسخ بھی ہوتی ہے، یعنی اگر کوئی آیت کینسل ہو چکی ہے تو کینسل کرنے والی آیت کون سی ہے اس کا جاننا بھی ضروری ہوتا ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تم جہاں مشرکین کو پاؤ ان کے ساتھ لڑائی کرنے کی تمہیں اجازت ہے۔ یہاں پہ جو حیثو ہے، حیثو عربی میں جگہ کے لیے بھی آتا ہے اور حیثو عربی میں زمانے کے لیے بھی آتا ہے۔ تو بعض علماء نے اس سے مراد جگہ لے لی، یعنی کعبہ مشرفہ کے قریب میں حرم شریف کے اندر بھی اگر مشرکین لڑائی کریں تو ان کو جواب دینا جائز ہے، ضروری ہے۔ اور دوسرے علماء نے کہا کہ حیثو سے مراد جگہ نہیں بلکہ زمانہ ہے، خواہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہو،
یا ذی الحجہ کا مہینہ ہو یا محرم کا مہینہ ہو یا رجب کا مہینہ ہو، ان مہینوں میں مشرکین اگر آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کریں گے تو مشرکین کو جواب دینا جائز بھی ہے، ضروری بھی ہے۔ تو خلاصہ کلام کے طور پہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اشہر حرم کی حرمت کا مقام اور مرتبہ اور حکم اپنی جگہ پہ قائم اور دائم ہے، البتہ جہاں مسلمانوں کو جہاد کی ضرورت ہو اور اشہر حرم کی وجہ سے اگر جہاد رک جائے تو مسلمانوں کو جانی اور مالی نقصان کا اندیشہ ہو، تو پھر اس حکم کے اندر اللہ نے نرمی پیدا کر دی ہے اور کفار اور مشرکین کے ساتھ اشہر حرم کے اندر بھی جہاد کرنے کی اجازت ہے۔ یہ مسئلہ اس طرح حل ہو جائے گا تو بہت ہی زیادہ آسانی بھی ہوگی اور دونوں طرف کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ ایک طرف میں نے آپ سے کہا کہ امام رازی جیسے آدمی کہتے ہیں کہ ان کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، لیکن دوسری طرف حدیث کے اندر تفصیلات موجود ہیں، قرآن کریم کے آیات کے اندر تفصیلات موجود ہیں، اس لیے دونوں طرف کے علماء اور دونوں طرف کے مفسرین کی رائے کو اختیار کرنا یہ ضروری ہے۔ یہاں پہ کچھ لوگوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اشہر حرم کے اندر جہاد کیا ہے، خصوصاً آپ نے جب طائف کا محاصرہ کیا تھا تو وہ اشہر حرم کے مہینے تھے، لیکن اس کا جواب بھی علماء نے دیا ہے کہ نہیں، وہ رجب نہیں، وہ شوال کا مہینہ تھا، اور شوال کا مہینہ وہ اشہر حرم میں سے نہیں ہے۔ اگر ہے بھی تو ہم نے کہا کہ جب کفار اور مشرکین اسلام کی اوپر حملہ ہو چکے ہوں تو پھر ان کا جواب دینا یہ ضروری ہے، اپنا دفاع کرنا ضروری ہے، اپنا پروٹیکشن کرنا ضروری ہے، اس لیے اگر ایسا ہوا بھی ہے تو حکم کی خلاف ورزی ہرگز نہیں ہوئی۔